رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں آپ کو پیغام ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح سے آپ پچھلے پروگرام دیکھتے رہے ہیں، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم بڑے نامور صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کے کارنامے، ان پہ بات کرتے ہیں. خصوصاً وہ کہ جو ابتدا میں اسلام لائے تو اور دیر سے لائے تو، لیکن ان کے زندگی میں ایسے کوئی واقعات ہوئے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے حوالے سے قرآن میں آیات نازل فرمائیں. اور وہ ان کی زندگی کے واقعات کے حوالے سے تھیں، لیکن اللہ نے قرآن میں نازل فرمائیں تو پھر وہ رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئیں وہ آیات بھی. اور وہ ان کے زندگی کے واقعات جس بھی آیت اتری ہے اس حوالے سے وہ بھی سب کے لیے ایک مثال بن گیا کہ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے، اگر ایسی صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی دانائی کی باتیں ہیں. اور ان صحابہ کرام نے جس طرح سے کہ مشکل اوقات میں جب ان کا امتحان اور آزمائش ان کی شروع ہو گئی تھی کسی وجہ سے، تو اس میں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو سامنے رکھ کے آیتیں اتاری. تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سبب بنایا، بلکہ اللہ کے ہاں بھی ان کے مدارج بہت بلند ہو گئے. تو ہم نے بہت سارے صحابہ کا اس حوالے سے ذکر کیا ہے. آج ہم جلیل صحابی ان کا تذکرہ کریں گے. ان کا نام حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت زید جو ہیں یہ انصاری ہیں، خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: زید ابن ارقم بن زید بن قیس انصاری. یہ انصار میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ بڑے اہم صحابی ہیں. اور وہ آیت ان کے حوالے سے جو اتری، تو وہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم الذین یقولون لا تنفقوا من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ کتنی فضول بات انہوں نے کی ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خزانے ساری دنیا اور زمین اور آسمان کے وہ اللہ کے ہیں. تو ان کو منافقین جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں کہ لوگ وہ چلے جائیں گے. یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ ان کی ضرورت پوری کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا ان پہ خرچ بھی ہو جائے گا، ان کا انتظام ہو جائے گا. اور آگے آیت جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والے ہیں وہ ان کو باہر نکال دیں گے مدینے سے جو ذلیل ہیں. آگے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نکال دیں گے؟ تو اصل عزت ان کے پاس تھوڑی ہے. عزت تو کہتے ہی اس بات کو ہے کہ ان کا کوئی بال بیکا نہ کر سکے، وہ محفوظ ہوں، منصور ہوں، ان کی مدد کرنے والی بڑی طاقت کوئی موجود ہو. تو وہ ساری عزت جو ہے وہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس بنیادی بات سے آگاہ نہیں ہے. یہ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے
جن کی زندگی کے ایک اہم واقعہ تھا، اس کے حوالے سے آیت اتری اور اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ سیدنا زید بن ارقم، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ بنو خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور ان کو پالا تھا ایک اور اجل صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بہت بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے۔ مختلف مواقع پہ وہ ان کا جو کردار ہے اس کی بھی تفصیل، اس کا بھی کچھ تذکرہ آئے گا آگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ انہوں نے اس یتیم کو پالا، اور ان کے ساتھ رہنے اور ان کی پرورش کے اثرات ان پہ بھی ہوئے۔ تو یہ بھی ان کا بھی ایک بڑا مضبوط کردار تھا، اور بہت ہی سچ اور حق کی حمایت کرنے والے تھے۔ تربیت بھی ایسی ہوئی تھی۔ پھر اسلام تو پکا کر دیتا ہے انسان کی کردار کی مضبوطی کو، اور جو سچ ہے وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے انسان۔ تو یہ بھی اسی طرح تھے، اور انہوں نے جب یہ ان کی زندگی میں واقعہ ہوا جس کے حوالے سے آیت اتری، تو پھر انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی بڑا نمایاں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو نمایاں اور مضبوط لوگ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن رواحہ جو ہیں، یہ ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ یہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے، یعنی آپ پہلی دفعہ گئے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت اب واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے، اور 3 دن کے لیے آئیں، صرف ہم باہر چلے جائیں گے اور یہ عمرہ ادا کر لیں۔ اس موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے جو یہ شعر پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ ہدی خوانی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، ہدی خوانی کر رہے تھے۔ یہ بڑے ہدی خوان تھے، اچھے شاعر تھے، اور ان کی لے ایسی تھی کہ اسی پہ پھر قدم بڑھ رہے تھے سواریوں کے۔ تو کہہ کیا رہے تھے؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فإن الخیر مع رسولہ۔ کافرو، چھوڑ دو آپ کا راستہ۔ کافروں کی اولاد اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو، خلو فإن الخیر مع رسولہ، تو راستے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ساری خیر اور بھلائی اور عزت وہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ، اللہ نے، رحمان نے اپنی وحی میں، اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ ضرباً یزیل الہام عن مقیلہ، کہ ایسی تلوار چلائیں ان کی کھوپڑیوں کو ان کی گردنوں سے الگ کر دیں۔ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، اور قریب ترین دوست بھی اس مصیبت کو دیکھ کے ان کے قریب نہ پھٹکیں، وہ بھی چلے جائیں، دور چلے جائیں۔ تو یہ وہ رجز تھی جو پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ اور یہ دیکھیے کتنا بڑی بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں عمرۃ القضاء کے لیے، اور یہ ساتھ جو رجز پڑھ رہے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے؟ مسلمانوں کے بھی دل اور حوصلے بلند ہو رہے ہیں، ان کے دل مضبوط ہو رہے ہیں، اور کافروں کو بھی جو میسج مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، تو تم اس لیے راستہ چھوڑ دو، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہوگی۔ اور وعدہ بھی وہ کر چکے تھے کہ ہم 3 دن کے لیے باہر نکل جائیں گے، اور اس کو ثابت کیا اس وقت جب یہ وعدہ ہوا تھا اور یہ شرائط لکھی گئی تھی۔ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں جی کیا بنے گا، لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور واقعی اب قریش کو نکلنا تھا اپنے گھروں سے، تو اس میسج کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی بات پر جو ہے وہ صلح نامے پہ دستخط کروائے تھے، اس کی برکتیں دیکھو، آج اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور کافروں کو بیت اللہ چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اور بیت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو یہ خوبصورت رجز تھی جو پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ عبداللہ رجز پڑھیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو میرا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہے، میرے طبیعت میں کچھ وہ ہے، میں نے ہدی خوانی ویسے بھی چھوڑ دی ہوئی ہے آج کل۔ تو حضرت عمر سن رہے تھے، انہوں نے کہا عبداللہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول کا حکم مانیں، فوراً اب شروع کریں۔ تو اس موقع پہ اس روایت میں یہ ہے کہ جو شعر پڑھ رہے تھے ان میں یہ بھی ہے کہ یا رب لولا انت مہتدینا، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت
یافتہ نہ ہوتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی ہم تیرے ساتھ ایمان نہ لائے ہوتے، ہم تجھے اپنا رب نہ مانتے ہوتے تو ہم ہدایت پہ نہ ہوتے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے غریبوں کی خبرگیری کے لیے، ولا صلینا، نہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ فانزلا سکینۃ علینا، اس لیے اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں پہ سکون نازل فرما، اطمینان نازل فرما۔ وثبت الاقدام اللہ کہنا، اے اللہ آپ جا رہے ہیں، ان کا وعدہ تو ہے کہ وہ نکل جائیں گے، لیکن اگر نہ نکلے اور انہوں نے لڑائی کی ہمارے ساتھ تو اے اللہ ہمارے قدم ثابت مضبوط کر دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے کہ ہم ان سے پھر ڈرے نہیں۔ ان الکفار قد بغوا علینا، اے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ ان کافروں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، اگر یہ کریں گے اب آئندہ کچھ گڑبڑ تو یہ اپنے وعدے سے پھر رہے ہوں گے اور باغی ہوں گے۔ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اور اگر یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وعدے کو پورا کریں اور ہم اپنا وعدہ اسی طرح پورا کریں اور جا کے ہم عمرہ ادا کریں۔ تو یہ ان کے اشعار تھے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت زید بن ارقم نے جس شخصیت کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا، جن کی یہاں تربیت ہوئی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہدی خان بھی تھے، خوبصورت راجز بھی کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات سے جو سبق ملتے تھے ان کو واضح کرتے تھے اور پیغام ایسے بھیجتے تھے کافروں کو کہ ان کا حوصلہ پست ہو اور مسلمان جو ہیں ان کے حوصلے بلند ہو۔ تو یہ اسی طرح سے ہے واقعہ۔ ابھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ پھر اس کے بعد کون سا وقت آیا جب زید بن عمرو بن نفیل نے اسلام قبول کیا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ تھے، عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہوگا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی شخصیت جو بنی ہے اس کی وجہ سے وہ اس واقعے کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس واقعے میں کیا ہوا اور اس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا۔ ہوا یہ کہ ایک غزوہ تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع غالباً، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی صورت پیش آئی کہ اس میں تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ وہ جنگ تھی بنو مستلق کے خلاف۔ بنو مستلق جو تھے ان کی کچھ منفی سرگرمیوں کی رپورٹ ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فوج اکٹھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہاں جا کے بنی مستلق جو ہے ان کا وہ جو تھا کنواں ان کے گھر کے قریب مریسی، وہاں آمنا سامنا ہوا۔ اور یہ بنو مستلق جو ہیں اس قبیلہ کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اللہ کے رسول کا، اور وہ یہ ہے کہ یہی بنی مستلق جو تھے ان کا سردار تھے، تو وہ سردار جو تھے ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا سنان بن وبر جوہنی، جو عوف بن خزرج کے حلیف تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی وہ حضرت بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئی اور ام المومنین بنی۔ تو وہاں جب سامنے آمنا سامنا ہوا اور ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بنو مستلق کو شکست ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو گئے، اور جب واپس ہو رہے تھے تو اس فتح کا مسلمان تو خوش تھے، بہت بڑی بات تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، اللہ نے فتح بھی دی، کچھ انہوں نے کافروں کے خلاف جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی اللہ کے ہاں لکھے گئے، ان کی فضیلت بھی ثابت سامنے آ گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ساتھ تھے کہ جو اندر سے تکلیف ہوئی، جنہیں ان میں عبداللہ ابن ابی تھا، اس کو تو یہ پسند نہیں تھا کہ مسلمان فتح یاب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جائیں فتح ہی فتح ہو، تو اس کو تکلیف ہوئی، تو وہ کھول رہا تھا اندر ہی اندر۔ پھر اس کو ایک موقع مل گیا، موقع کیا مل گیا کہ جب واپسی کا سفر طے ہو رہا تھا تو ایک جگہ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، جہجاہ نام تھا اس کا، تو وہ حضرت عمر کی جو ہے وہ اونٹنی لے کے وہ آگے بڑھا، تو ادھر سے عبداللہ بن ابی کے کچھ ساتھی تھے جو اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ساتھ تھے، ان میں سے بھی کوئی بندہ تھا ایسا بدوی جو پورا پکا مومن نہیں تھا، وہ بھی تھا، تو وہ اپنی اونٹنی کو آگے لے کے آیا، اور جب وہ اونٹنی دونوں کی آئی تو دونوں کی آپس میں تو میں ہو گئی، اور اس شخص نے پھر حضرت عمر کے غلام پہ تشدد کیا، اس کو زخمی کیا، اور جب زخمی کیا تو اس وقت جو تھا یہ عبداللہ ابن ابی
اس نے دیکھ کے تو ہاں پھر زخمی کیا تو پھر لڑائی شروع ہو گئی. تو اس نے عبداللہ حضرت عمر کے غلام نے قریش کو آواز دی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، یہ ہمارے ساتھ تشدد کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہم بچی اس کو اونٹنی کو پانی پلائیں، ہم پہلے آئے ہیں. وہ دوسرا جو تھا بدو، اس نے انصار کو بلایا کہ یہ آپ ہمارے حلیف ہیں تو آپ آئیے. تو لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں پھر جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا. عبداللہ بن ابی نے پھر اس موقع پہ یہ ساری لڑائی دیکھ کے دونوں کی طرف سے جو ہے وہ تھی، ایک طرف سے انصار تھے، ایک طرف سے وہ تھے مہاجرین تھے. ان کو دیکھ کے نا تو اس نے جو باتیں کی وہ انتہائی گھٹیا باتیں تھیں اور گری ہوئی تھیں. اس نے کہا، اس وقت کہا کہ جب وہ مدینہ جانے دیں، جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا اشارہ کدھر تھا؟ نعوذ باللہ کہ مسلمان ذلیل ہیں، ان کو نکال دیں گے. اور ساتھ ہی اس نے ایسے ایسے فکرے کہے گندے. مثال کے طور پہ ایک یہ بات کہی کہ سمن قلبہ کا یا کل کا، کہ اپنے کتے کو تم پالتے رہو تاکہ وہ بڑا ہو کے تمہیں ہی کھا جائے. نعوذ باللہ. یہ اب اس طرح کی فضول بات مسلمانوں کے حوالے سے کہنا، تو یہ اسے بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جو ہے یہ سن رہا تھا. یہ اس وقت اس کی حیثیت سامنے آئی ہے، حضرت زید ابن ارقم کی. یہ بات سن رہے تھے، ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ یہ اس طرح کی بات مسلمانوں کے بارے میں، جن کے سردار جو ہیں، جن کے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس طرح کی فضول بات یہ شخص کر رہا ہے. تو ان سے صبر نہ ہو سکا. انہوں نے جا کے یہ بات اپنے، بعض لوگ کہتے ہیں اپنے چچا سے کہی، بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر سے کہی، اور دونوں روایات میں یہی ہے کہ حضرت عمر نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جا کے بات پہنچا دی، اور ان کے چچا نے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جب بلایا عبداللہ بن ابی کو تو وہ تو جا کے سیدھا مکر گیا کہ نہیں، بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پہ جھوٹ بولا گیا، مجھ سے لوگ جلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، میں نے تو بالکل ایسی بات نہیں کی. اب انصار جو تھے ان میں سے کوئی رشتہ داریاں بھی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو پیچھے ادھر لڑائی ہوئی تھی جس وجہ سے، تو اس میں انصار ایک طرف تھے اور قریشی دوسری طرف تھے. تو اس لیے انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اس بچے سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے بات ٹھیک نہیں کی، تو اس لیے آپ سختی نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو اس کی گردن کاٹ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس بات کو پسند کیا کہ نہیں، اور حضرت عمر سے کہا کہ نہیں عمر، آپ یہ کام نہ کریں. لوگ یہی کہیں گے نا اپنے ساتھیوں کو، ان کو کیا پتہ کہ اندر سے منافق ہے. وہ لوگ کہیں اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اور اس لیے اگر وہ ایک برا میسج پہنچے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگ ہم سے ہمارے بہت زیادہ قریب نہیں آئیں گے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب آئیں، اور قریب آئیں گے تو اسلام سیکھیں گے نا. تو اس لیے انہوں نے پھر حضرت عمر کو اس سے روک دیا. اور حضرت اسید ابن حضیر جو ہیں وہ آگے آئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے وقت میں، آپ مسلسل سفر کر رہے تھے، یہ واقعے کے بعد آپ تسلسل سے سفر کرتے رہے، رات کو بھی سفر کیا، دوسرے دن بھی کیا. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس طرح سے تو سفر نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ اسید، آپ کو پتہ نہیں یہ تمہارے ساتھی نے بات کیا کی ہے؟ اس نے کہا، یہ کون سا ساتھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی سلیل. چلو. تو اسید نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ ان لوگوں کو باہر نکال دیں گے جو ذلیل ہیں. تو حضرت اسید نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ چاہیں آپ اس کو نکال سکتے ہیں، اور یہی شخص ذلیل ہے. آپ تو معزز و مکرم ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو لیکن میری درخواست یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، اس کے دل میں، اس کے ساتھ انصار کی رشتہ داریاں بھی ہیں، حلف بھی ہیں، ان کا حلیف بھی ہے، اور یہ ویسے کھول رہا ہے اندر سے، اس لیے کہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ اگر نہ آتے تو اس کے سر پہ تاج رکھنے والے تھے مدینہ والے، جس میں موتی جڑے ہوئے تھے. تو اس کو وہ تکلیف ہے، لیکن آپ اس کو درگزر کریں. آپ کی وجہ سے وہ کہتا ہے میری سرداری چھین لی گئی، اس لیے آپ درگزر کریں تاکہ باقی صحابہ جو ہیں، جو اس کے حلیف ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کو کوئی دقت نہ ہو. تو یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا. اور ادھر حضرت زید ابن ارقم تھے، ان کے چچا نے بھی آ کے کہا اور صحابہ نے بھی کہا کہ زید، یہ کیا بات تم نے کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تمہاری بات کو سچ سمجھا ہوتا تو پھر اب عبداللہ بن ابی سلیل کو جانے دیتے. تو یہ بات تو تم نے جو کی ہے یہ درست نہیں کی، اور اللہ کے رسول تمہیں سچا نہیں سمجھتے، اور چونکہ وہ سچا نہیں سمجھتے تو یہ تو بہت بڑی وہ ہے، غلط بات ہے، اور یہ تمہارے خلاف جاتی ہے، بہت سخت اللہ کے نزدیک ہے، تو غصے کا اللہ کے غضب کا سبب بنے گا. تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی میرے دل کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو اس طرح ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے اگر اس وقت سمجھ بھی رہے ہیں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ میں نے صحیح نہیں کہا، تو اللہ میری صفائی بھی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوگی، اور میری صفائی اللہ کے رسول کو پتہ چلے گی، اور آپ مجھ سے آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن چلتے رہے، دوسرا دن بھی چلتا رہا، آگے بھی چلتے رہے، آگے بھی چلتے رہے۔ تو اس کے بعد مقصود یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ یہ واقعہ بھول جائیں، یہ جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو جو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس کو بھی وہ کر دیں، جانے دیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے زید بن ارقم، اس لیے کہ انہیں امید تھی کہ میری اگر صفائی ہے نازل ہونی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل ہونی ہے، تو وہاں سے مجھے پتہ چلے گا۔ اور یہی ہوا کہ یہ راستے میں جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کے کان کو تھوڑا سا جیسے پیار سے کرتے ہیں، تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کے اس کو مروڑا، ذرا سا پیار کے ساتھ جیسے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک مسکراہٹ جو ہے وہ مسکرا کے دیکھا۔ تو یہ کہتے ہیں زید بن ارقم کی وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں سارا جو میں پریشانی دیکھ چکا تھا اور فکر مندی تھی میری ساری ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ اور عزیز بات درست ہے۔ اور پھر آپ نے جب میرا کان تھوڑا سا مروڑ کے جو یہ کہا، آگے روایت میں ہے کہ ھذا الذی اوفی للہ باذنہ، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے کان کو اللہ کا وفادار بنا کے رکھا، یعنی جو بات اس کے کان نے سنی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تھی اور دین کے خلاف تھی، اس پر اس نے وفاداری کا مظاہرہ کیا، یعنی وہ خبر پھر پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی وہ بات جو انہوں نے چھپ کے کی تھی اور گندے ارادے جو تھے وہ اس سے خبر پہنچ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو یہ کہتے ہیں میری تو ساری کوفت اتر گئی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا، میرے چچا کو بھی پتہ چل گیا، تو سب نے یہی کہا کہ بھی اور تم نے واقعی جو تمہارا فرض تھا وہی ادا کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی یہ بات۔ تو اس نے پھر اس پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری بات جو ہے میری صفائی جو ہے وہ اتار دی ہے، اس لیے الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ میں اب مطمئن ہوں اور میری ساری کوفت اتر گئی ہے۔ اور وہ سورہ منافقین جو اتری تو اس کے مضامین پہ آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا ہے عبداللہ بن ابی اور سارے منافقین کو کہ تم لوگ جو ہو بڑے جھوٹے ہو، اور تم لوگوں کو ناحق ذلیل کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اور تمہارے ہر عضو پہ بزدلی چھائی ہوئی ہے، حق بات کا تو اقرار کر ہی نہیں سکتے ہو تم لوگ، اور جو غلط کام کرتے ہو تو اس کا عذر بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود جو تم منافقت میں لگے ہوئے ہو اور تم مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہو۔ تو یہ اس میں اتری، اور اسی میں یہ بات بھی تھی، یہ آیت بھی اتری کہ تم لوگوں نے کہا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّ الْأَذَلَّ، تم نے یہ کہا ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو پھر جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ یہی خبر دی تھی نا حضرت زید بن ارقم نے، اور اسی کو جھوٹ کہا جا رہا تھا، اور ان کے چچا نے حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سچ نہیں سمجھا۔ اب یہ تو قرآن میں اتر گئی کہ اللہ نے کہا تم نے منافق کو تم نے یہ کہا تھا، یعنی خبر درست تھی، منافقوں نے کہا، یہ بات اتر گئی۔ اور یہ کس کے بارے میں؟ حضرت عبد زید بن ارقم کے حوالے سے۔ تو وہ جو بات ہے وہ الحمدللہ ایسی ہوئی کہ یہ شکر ہے کہ پھر ان کی صفائی بھی ہو گئی، ان کی عزت بہت بڑھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو مسلمانوں میں بھی فضیلت مل گئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا ایک اور واقعہ بھی میں جہاں ذکر کرتا جاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے بھی ان سے بہت محبت کی، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہیں وہ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ یہ پیچھے سوار تھے، ان کی سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے شعر پڑھ رہے تھے، اور شعر کیا پڑھ رہے تھے؟ اذا آذیتنی وحملت رحلی مسیرۃ اربع بعد الحصائی فشانک فنعمی وخیل اخلاق ضم ولا ارجع الی اہلی ورائی، کہ جب تو نے مجھے قریب کر دیا اور میرا کجاوا جو ہے وہ حصا کے بعد 4 دن کی مسافت تک اٹھائے رکھا، یہ اونٹنی کو کہہ رہے ہیں، مگر اب میں واپس اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا،
یہ اونٹنی کو وہ آگے وہ بھی کر رہے ہیں، یعنی اس کی رج گوئی کر رہے ہیں، اس کو ہانک بھی رہے ہیں تاکہ وہ اسی رفتار کے ساتھ تیز قدم آگے بڑھائے. یہ رج خوانی اسی طرح ہوتی تھی، اس سے سواریاں جو ہے وہ تیز بھی ہو جاتی تھی. تو وہ آگے کر رہے ہیں اور کہیں کہ میں اپنے گھر جانا نہیں چاہتا. وآب المسلمون وغادرونی بعرض الشام مشتہی الوائی، مسلمانوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا، تو مسلمانوں نے مجھے شام کی زمین سرزمین پہ چھوڑ دی ہے جہاں میں جانا چاہتا تھا، وہاں چھوڑ دیا ہے مجھے. وَرَدُّكَ كُلَّ ذِي نَسَبٍ قَرِيبٍ إِلَى الرَّحْمَنِ مُنْقَطِعُ الْإِخَاءِ هُنَالِكَ لَا أُبَالِي طَلْعَ بَالٍ وَلَا نَخْلٍ أَصَافَ لَهَا رَوَائِ. کہنے لگے اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میں وہیں رہوں گا جہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ لے جا رہا ہے، جہاں میں جہاد کے علاقے کے قریب ہوں اور میں جہاد بھی کر سکوں. اور میں مجھے اب کوئی اس علاقے سے ہٹا نہیں سکتا، اور مجھے اب ضرورت نہیں ہے کہ بھی میں ضرور وہی اسی جگہ جاؤں پہلے میں جہاں پیدا ہوا اور جہاں یہ خوبصورتیاں ساری موجود تھیں، درخت بھی تھے، باغ بھی تھے وغیرہ وغیرہ. میں اب وہاں جا کے رہوں گا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میں جہاد کے قریب رہوں گا. تو وہ کوفہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ایک فضیلت دی تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کہ یہ حضرت علی کے ساتھی تھے. حضرت علی رضی اللہ ہمیشہ حضرت معاویہ کے ساتھ جب اختلاف ہوا اور جنگیں ہوئیں تو ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، اسی لیے کوفہ میں بسے. حضرت علی کا وہ مرکز تھا، حضرت علی کی فوجیں وہیں تھیں، وہیں سے حضرت علی نے جہاد کیا تھا، وہیں سے حضرت معاویہ سے بھی جنگیں ہوئی تھیں، اور وہیں رہتے ہوئے انہوں نے خوارج کا قلع کما بھی کیا تھا. اور وہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت علی نے کیا. اور اس میں بڑی خوبصورت بات حضرت علی نے کہی کہ معاویہ اور میں ہم بعد میں آپس میں ایک دوسرے سے نپٹ لیں گے، وہ ہم بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان. یہ جو خوارج ہیں جو مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کے بیچ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے، میں پہلے ان کا قلع کما کر دوں. اور اس کو خوارج کے خلاف انہوں نے بڑی سخت جنگ کی اور ان کا قلع کما کیا اور ان کو ایسی زخم پہنچائی کہ بہت عرصے تک وہ سر نہ اٹھا سکے. تو یہ صورت تھی. جب یہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ شعر سنے کہ میں اب یہاں رہوں گا، اور یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے رونا آ گیا کہ اب یہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو شہادت کا طلبگار ہوں، تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت مانگ رہے ہیں، اور یہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ میں سے ہیں، آپ کے ہودی خان ہیں، تو اس لیے ان کی بات پوری ہو جائے گی تو یہ تو چلے جائیں گے. کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے رونا آ گیا. تو حضرت زید بن ارقم نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور میرے رونے کی آواز سنی تو اپنا درہ لہرا کے کہا کہ زید کیا تو نہیں چاہتا کہ میں شہید ہو جاؤں؟ میں تو وہاں اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ میں شہادت چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے. تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تیرا کیا جائے گا، تو کجاوے میں بیٹھ کے اپنے گھر لوٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تمنا پوری کرے، یہ دعا کر. تو یہ وہ بات تھی، یہ تعلق تھا، اور یہ عبداللہ ابن رواحہ کا انداز تھا. اور یہ تھے جن کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کی، آپ کے دین کی خدمت بھی کی، اپنے جیسے آپ نے فرمایا تھا اپنے کانوں کے ذریعے سے وفاداری کا حق بھی ادا کر دیا کہ جو غلط بات سنی تھی ان کی وہ فوراً اللہ کے رسول تک پہنچا دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے، مسلمانوں کو خبر ہو جائے، اور ان لوگوں کی سازشوں سے وہ بے خبر نہ رہیں اور یہ اپنی سازشوں سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. عبداللہ بن ابی نے وہ ساری یہ باتیں کہی تھیں، اب وہ ان کو کور کرنا چاہتا تھا، اور کور کرتے ہوئے وہ لڑائیاں ہو گئیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے وہ جو کچھ ہوا اور اس نے جو بک بک کی تھی وہ ساری بات اللہ کے رسول کو پتہ چل گئی. اور پھر اللہ نے بھی میری بات یہ میری تائید میں اتار دی کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ذلیل جو ہیں ان کو نکال دے گا، وہ لوگ نکال دیں گے جو عزیز ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے جو اس وقت پیش آئی، یہ آج کل ہمارے ہاں تو بہت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں ذمہ دار جیسے حضرت زید بن ارقم تھے. تو یہ ان کو تو لیپ ٹاپ بھی ہیں، ٹیلی فونوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور کافروں کی طرف سے باتیں بھی آتی ہیں، غلط اطلاعات بھی پہنچائی جاتی ہیں، ان کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ان میں وہ کردار نہیں رہا جو زید بن ارقم کا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا فرض بنتا ہے والدین کا خاص طور پہ کہ اسی طرح اپنے بچوں کی پرورش کریں جیسے عبداللہ ابن رواحہ نے اس یتیم کی پرورش کی تھی، کہ وہ
ان کے سینے میں اللہ کے رسول کی محبت کا بیج ایسا بو دیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کے ساتھ محبت میں رہیں اور آپ کے دین سے محبت کریں اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ بات بتائیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور آپ کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ آپ کے کو کوئی کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں حضرت جو ہے زید ابن ارقم کی پرورش ہوئی اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور ان کو فضائل بھی ملے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی عزت ملی اور ان کی صفائی میں قرآن اترا اور قرآن نے اتر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ کہا تھا انہوں نے جس سے وہ مکر رہے ہیں اور وہ حضرت زید کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، کہا تھا انہوں نے، یہی بات کی تھی، حضرت زید نے صحیح رپورٹ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زید ابن ارقم کے نقش قدم پہ چلائے، اسی طرح اسلام کی وفاداری ہمارے سینے میں مضبوطی سے جم جائے، ہمارا سینہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت میں منور ہو جائے اور ہم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں ہی سوچیں اور جب بھی ضرورت ہو اپنا فرض ادا کریں اور ہرگز کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم اپنے فرض میں کوتاہی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما